ہمارے سامنے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ چار ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، جس میں روحیں تھیں اور جسم نہیں تھے۔ نمبر 2 عالم دنیا، جس میں جسم بھی ہے روح بھی ہے لیکن جسم نظر آتا ہے روح نظر نہیں آتی۔ نمبر 3 عالم برزخ، جس میں روح ہوتی ہے نظر نہیں آتی، جسم کی حیت، جسم محفوظ رہتا ہے جیسے انبیاء کا، محفوظ رہتا ہے جیسے شہداء کا، اور کبھی کبھی محفوظ رہتا ہے بعض اولیاء کا۔ باقی جسم ذروں میں بدل بھی جائے تو جسم ہوتا ہے کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتا۔ نمبر 4 عالم آخرت، جس میں روح بھی ہوگی جس میں جسم بھی ہوگا۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا، ایک جا رہا ہے دوسرا، عالم ارواح سے دنیا میں آ رہے ہیں۔ عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم قبر اور برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، سونے کی، آرام کرنے کی، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے؟ ہم کبھی دنیا میں آرام چاہتے ہیں اور کبھی دنیا میں آرام سے بڑھ کر انعام چاہتے ہیں۔ نہ یہ آرام کی جگہ ہے نہ یہ انعام کی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خندق کھود رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ بھی خندق کھود رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، اور ساتھ زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ میں جانتا ہوں عیش تو آخرت کی ہے، دنیا کی تھوڑی ہے، عیش کی جگہ تو آخرت کی ہے، دنیا کی تھوڑی ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ اے اللہ میرے مہاجر اور میرے انصار ساتھیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اصل آخرت جگہ ہے عیش کی۔ ہم دنیا میں عیش چاہتے ہیں، ہم دنیا میں انعامات چاہتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سالک حضرت کے مرید، سالک کہتے ہیں جو تصوف کے راستے پہ چلتا ہے، شیخ سے بیعت کرتا ہے، مرید ہوتا ہے، اسے سالک کہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کے ایک مرید نے لکھا، حضرت میں عبادت کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہت پیارا جواب لکھا، نے فرمایا کہ مزہ مزی میں ہے، مزہ عبادت میں نہیں ہے، یہ تو مزہ آئے تب بھی کرنی ہے نہ آئے تب بھی کرنی، یہ تو تب بھی کرنی ہے۔ جب شادی شدہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے ہم بستری سے قبل، اس کے جسم سے پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، جب لذت آتی ہے تو پانی نکلتا ہے۔ حضرت خان نے لکھا مزہ مزی میں ہے، عبادت میں نہیں ہے۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ مزہ آتا ہے۔ مجھے جو بیعت والے ساتھی ہیں خط بھی لکھتے ہیں، کبھی پوچھتے بھی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا، عبادات میں دل نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں مزہ آئے تو پھر عبادت پہ شاید اجر کم ہو، مزہ نہ آئے اور پھر عبادت کریں، عبادت کا مزہ تو تب آتا ہے۔ روزہ رکھیں اور بھوک نہ لگے، روزہ تو ہے لیکن یہ کیا روزہ ہے؟ بھوک لگے نہیں کھانا، پیاس لگے نہیں پینا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پیاس بھی لگ رہی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن روزہ پھر بھی رکھنا ہے، تلاوت کو دل نہیں کر رہا پھر بھی کرنی ہے۔ تو اگر عبادات میں تبھی لذتیں شروع ہو جائیں تو پھر عبادت کا مزہ کیا ہوا؟ عبادات دنیا میں تکلیفی چیز ہے، تلذذی چیز نہیں ہے، اور جنت میں اگر کوئی شخص اپنے شوق سے عبادت کرے گا تو وہاں عبادات تکلیفی نہیں ہوگی، عبادات تلذذی ہوگی۔ تکلیفی کا معنی ہوتا ہے کریں تو اجر ملے اور نہ کریں تو گناہ ملے، تلذذی کا معنی کریں تو ثواب مزہ آئے اور نہ کریں تو مزہ نہ آئے۔ تو دنیا کی عبادات تکلیفی ہیں اور جنت کی عبادات تلذذی ہیں۔ اب یہ بات سمجھ آئے تو آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، آپ سنتے رہتے ہیں، عقیدہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں دنیا والے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں،
مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح، نماز ہوتی ہی وہ ہے جو جسم پڑھے، وہ نہیں نماز ہوتی جو روح پڑھے۔ نماز تو کہتی اسے جو جسم پڑھے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام قبر مبارک میں اس دنیا والے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی قبر والی نماز نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث مبارک قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یا یقین کا معنی ہے موت۔ اے پیغمبر آپ نماز اور عبادات ادا کریں جب تک موت نہیں آتی۔ تو قرآن کہتا ہے نماز موت تک پڑھیں، اور آپ کہتے ہو موت کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جب قرآن حدیث کے خلاف ہو تو پھر حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن کو لیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک نماز وہ جو تکلیفی ہے کہ کریں تو اجر ملے، نہ پڑھیں تو گناہ ملے۔ ایک نماز وہ جو تکلیفی ہے، مکلف، پڑھیں تو اجر ملے، نہ پڑھیں تو گناہ ملے۔ اور ایک نماز وہ ہے جو تلذذی ہے کہ کریں تو لذت ملے اور نہ کریں تو لذت نہ ملے۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ وہ نماز ہے جو تکلیفی ہے۔ اور حدیث پاک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ نماز وہ ہے جو تلذذی ہے۔ تو قرآن نے اس نماز کی بات کی جو تکلیفی ہے، اور حدیث میں وہ نماز ہے جو کہ تلذذی ہے۔ تو تعارض کیسے ہوا؟ حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہوئی؟ اس لیے ہمارے کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہو، یہ حدیث پاک کے خلاف ہو۔ جرم ہمارا ہے ہم عقائد پہ دلائل پڑھتے نہیں، اور جرم ہمارا ہے ہم عقائد پہ دلائل دیتے نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا مسلط کا شکار ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بزدلی کا شکار ہوتے ہیں۔ مسلط اور چیز ہوتی ہے، بزدلی اور چیز ہوتی ہے۔ مسلط کا معنی یہ ہوتا ہے آپ بات اچھے انداز میں کریں، اچھے لہجے میں کریں، فتویٰ بازی کے ساتھ نہ کریں، ڈنڈے سوٹے تشدد کے ساتھ نہ کریں، اور بزدلی یہ ہے کہ بیان ہی نہ کریں اور اس کا نام مسلط رکھ دیں۔ یہ مسلط نہیں ہوتی کہ آپ بیان کرنے چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد جرأت، شجاعت، ہمت، اخلاص اور مصلحت، حکمت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ